الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور میری ماں و بہنوں اور میرے پیارے دینی بھائیوں، آج کی اس محفل کا عنوان ہے نماز تراویح. نماز تراویح بیوی کے ساتھ ادا کرنا. کیا نماز تراویح کی جماعت اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ گھر میں صرف دو ہی فرد ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یعنی دو میاں بیوی ہیں، دو شریک حیات ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، اور رمضان کا موقع ہے. کیا اس رمضان کے موقع سے دونوں مل کر نماز تراویح با جماعت پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ جماعت کس طرح قائم کریں گے؟ اسی طرح سے اگر صرف ایک گھر کے اندر ایک ماں اور بیٹا ہو یا ایک سگے بھائی بہن ہو، اگر ایک ساتھ جماعت کر کے پڑھنا چاہیں تو کس طرح قائم کر سکتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، یقیناً شریعت میں گنجائش ہے کہ جماعت کے ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کی ترتیب اس طرح سے ہوگی، جو مرد شوہر ہے وہ آگے بڑھے گا اور اس کی بیوی اس کے پیچھے اقتدا کرے گی، اور اس طرح سے نماز تراویح جماعت سے ادا ہو جائے گی. ماں بیٹا ہے تو بیٹا آگے بڑھے گا جو بالغ باشعور ہے، اور ماں پیچھے کھڑی ہوگی. دونوں سگے بھائی بہن ہیں تو بھائی بالغ جو ہے وہ آگے امامت کے لیے بڑھے گا اور بہن پیچھے کھڑی ہوگی. اس طرح سے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز تراویح کی جماعت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی بہتر صف آخری ہے. حدیث شریف آپ دیکھیے، المعجم طبرانی کبیر حدیث نمبر 9484. اسی طرح حدیث کی کتاب ہے المطالب العالیہ ابن حجر جلد 1 صفحہ 108. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخروہن من حیث اخرہن اللہ، انہیں پیچھے کھڑی کرو جہاں کہ اللہ تعالی نے انہیں پیچھے کیا. یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر باب تسویۃ الصفوف و اقامتها. اسی طرح حدیث پاک سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، باب فی فضل الصف الاول، حدیث نمبر 224. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دو بھی ہوں، ایک مرد ایک عورت ہوں، دونوں محرم رشتہ دار ہوں، یا ایک شوہر ہو دوسری بیوی ہو، تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی اور شوہر جو ہے آگے امامت کے لیے کھڑا ہوگا. بغل میں عورت کھڑی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث کے خلاف ہوگا. اسی حدیث کی بنیاد پر فقہاء نے یہ لکھا ہے، اگر عورت مرد کے دائیں طرف اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو نماز تراویح فاسد ہو جائے گی، یعنی درست نہیں ہوگی. درست نہ ہونے کی وجہ نیت کا فساد نہیں ہے، دل کے اندر برے ارادے کا پیدا ہونا یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ برابری میں کھڑا ہونا ہی یہی علت فساد نماز کا، یعنی مرد عورت کا برابر میں کھڑا ہونا، خواہ
ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو یا بیوی کیوں نہ ہو، نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر فساد کی علت برابری میں کھڑا ہونا ہے، اس وجہ کر کے نماز فاسد ہو جائے گی۔ چنانچہ لکھا ہے علامہ کاسانی علیہ الرحمن، وَإِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ امْرَأَةٌ أَقَامَهَا خَلْفَهُ لِأَنَّ مُحَاذَاتَهَا مُفْسِدَةٌ، اگر ایک مرد ایک عورت ہے تو عورت کو پیچھے کھڑا کرے گا، مرد محاذات میں عورت کو کھڑا نہیں کرے گا، اس لیے کہ عورت کا محاذات برابری میں کھڑا ہونا مفسد صلاۃ ہے، نماز سے فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بدائع السنہ جلد 1 صفحہ 392۔ اور یہ جو فقہاء نے بات کہی ہے، ابھی جو ہم نے حدیث پر پڑھی ہے، اس حدیث کی پیش نظر یہ بات کہی گئی ہے، پر خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر میاں بیوی دونوں مل کر نماز تراویح جماعت ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ایسی صورت کے اندر شوہر آگے کھڑا ہوگا اور بیوی پیچھے کھڑی ہوگی، اس طرح سے نماز تراویح جماعت ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رمضان مبارک سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔